تحریک انصاف والے نہیں چاہتے عمران خان صاحب باہر آئیں۔ ایک تو سیدھا فوج کا انکار، فوج کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ جی ہم کسی طرح کے سیاسی مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے، یہ وہ گاڑی ہے جو بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے۔ بھٹو شہید دوبارہ انتخابات کروانے پر آمادہ ہو گئے، لیکن وہ معجزہ ہونے سے پہلے ضیاء الحق نے حادثہ کر دیا، مذاکرات ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور سب پھر الیکشن مہم کی طرف چلے جاتے۔ اگر یہ ریچ چل پڑی تو پھر یہ ملک تو افغانستان بن جائے گا، جو بڑا لشکر لے کر آ جائے گا وہ آ کر حکومتیں گرا دے گا، وہ آ کر قبضہ کر لے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی؟ عمران خان صاحب کے امتحانات ختم ہوں گے، آزمائشیں ختم ہوں گی یا بڑھیں گی؟ آج باضابطہ طور پر تحریک انصاف نے مذاکرات سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا جوڈیشل کمیشن بنانے پر، اور پی ٹی آئی نے خود ہی اپنا نتیجہ نکال کر مذاکرات سے علیحدگی کا اعلان کر لیا۔ حکومت کا یہ دعویٰ کتنا سچ ہے اور اس میں کتنی مبالغہ آ رہی ہے، اور حکومت کیا چاہتی تھی، ایک تو اس پر بات کریں گے، اور دوسرا پیکا آرڈیننس میں ترامیم جو ہے، پیکا قانون میں جو ترامیم ہے وہ اس پر اب کافی ساری کشیدگی ہے، خاص طور پر جو صحافتی تنظیمیں ہیں اور اپوزیشن بھی اس کو ماننے سے انکاری ہے، حالانکہ یہ وہ اپوزیشن ہے جنہوں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک قسم کے قوانین بنائے تھے، اور بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیے تھے وہ قوانین۔ تو پیکا آرڈیننس پر احتجاج جائز ہے یا ناجائز؟ اور اصل بات یہ کہ صحافی کون ہوتا ہے اور جعلی خبر کیا ہوتی ہے، یہ جو اصل بنیادی مسئلہ ہے جس میں ہم الجھ رہے ہیں، اس کا حل کہاں ہوگا؟ ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ اور ایک اور دعویٰ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف والے نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، اس لیے مذاکرات میں پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں تھی، یعنی باہر جو پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے وہ سنجیدہ نہیں تھی۔ اصل میں اب جو مذاکرات تھے، اب اس میں تحریک انصاف نے یا ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر آ کر اعلان کر دیا کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ اس پر میں نے گزشتہ ویلاگ میں ڈیٹیل سے آپ کو گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک تو یہ کہ کیوں پی ٹی آئی باہر گئی ہوگی مذاکرات سے، ایک تو سیدھا فوج کا انکار، فوج کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ جی ہم کسی طرح کے سیاسی مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ وہاں کی رضامندی اور رضا خوشی اور مرضی کے بغیر مذاکرات کے عمل میں نہیں شامل ہو سکتی تھی، کیونکہ تحریک انصاف کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ پہلے تو 9 مئی کے لیے معافی مانگے، اس کے بعد مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے۔ اب میرے ذہن میں پی ٹی آئی کا جو مذاکرات سے نکلنا اور اس میں جو ماضی میں اس کے جو خطرناک قسم کے اور بھیانک قسم کے نتائج نکلے، وہ میرے ذہن میں مسلسل چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی 1-2 بار گزارش کی تھی کہ مذاکرات یعنی سیاسی عمل جو ہے اس کا جاری رہنا اور اس سے نہ نکلنا معجزات کو جنم دیتا ہے، اور اس عمل سے نکلنا حادثات کو جنم دیتا ہے، جس طرح 9 مئی کا حادثہ، جس طرح 26 نومبر کا حادثہ۔ اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کسی اور حادثے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ وہ گاڑی ہے جو بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے، اور آگے کہیں کھائی ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں مطلب کوئی ایک ایسا سفر نہیں ہے جس میں تحریک انصاف کی یہ گاڑی جو ہے منزل کی طرف جا رہی ہے۔ یہ تحریک انصاف کا یہ سفر جو ہے یہ حادثات کی طرف جا رہا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف میں جو اختلافات تھے، یا جو کچھ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف نواز شریف صاحب کے نے کیا تھا، مقدمات بنائے، ان کے بچوں کو رلایا، ان کے شوہر جیل میں تھے، یہاں تک کہ ملک قیوم کی عدالت کے ذریعے محترمہ بینظیر بھٹو کو سزا بھی سنوائی اور نااہل بھی کروایا آصف زرداری سمیت۔ بعد میں وہ آڈیوز آ گئی سامنے تو وہ سزائیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود جب میاں نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے، جیل میں گئے، دونوں پھر جلاوطن ہوئے، تو وہاں انہوں نے ایک سیاسی عمل کا آغاز کیا تھا، اور یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف ایک تو ایک اتحاد میں آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ کوئی میثاق کریں گے، کوئی معاہدہ کریں گے، لیکن وہ معجزہ ہوا۔ نواز شریف صاحب نے اگر محترمہ بینظیر بھٹو کے اوپر مقدمات بنائے تھے تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے بھی نواز شریف کی حکومت گرا کر پرویز مشرف کے لگنے والے مارشل لا کو ویلکم کہا تھا، لیکن جب پرویز مشرف کی انہوں نے طور اتوار دیکھے تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ تو عام انتخابات کروانے کے لیے نہیں آئے، یہ تو وہی ضیاء الحق اور ایوب خان کی طرح آ کر بیٹھ گئے،
تو پھر ARD بنا تھا اور پھر انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی، جدوجہد کی تھی، اور پھر میثاق جمہوریت بھی ہوا تھا۔ معجزات میں بتا رہا ہوں بیسیکلی، اور ایسے کئی معجزات پاکستان کی سیاست میں پڑے ہیں۔ ایون ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خلاف جو PNA کی تحریک چلی تھی، اس میں بھی مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے۔ بھٹو شہید دوبارہ انتخابات کروانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن وہ معجزہ ہونے سے پہلے ضیاء الحق نے حادثہ کر دیا تھا، آئین توڑ دیا تھا، اور 5 جولائی 1977 کو مارشلہ لگا دیا تھا۔ اب میں آتا ہوں واپس، کیونکہ میں آج جو مذاکرات سے PTI نکلی ہے نا، مجھے ان مذاکرات سے کچھ بھی نتیجہ نکلتے نظر نہیں آ رہا تھا، سوائے اس کے کہ عمل جاری رہے گا تو شاید تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ بہیو کرے گی، کچھ بہتری کی طرف بڑھے گی، کچھ سیاسی عمل کی طرف بڑھے گی، لیکن ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ماضی میں کیا کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جو مذاکرات ہوئے تھے، عمر عطا بندیال صاحب نے حکومت کو مجبور کیا تھا کہ 58 بھی استعمال کر رہے تھے کہ یہ اسمبلیاں توڑو اور انتخابات کرواؤ، کیونکہ میرے لاڈلے عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دی ہیں، اور اس پر پھر مذاکرات بھی ہوئے۔ حکومت اور PTI کے درمیان طے ہو گیا کہ بجٹ کے بعد، یعنی 2023 میں جو بجٹ پیش ہو رہا تھا، اس بجٹ کے بعد، یعنی بجٹ پر عمل درآمد جیسے ہی آغاز ہو جائے گا، اس کے فوری بعد اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور انتخابات ہوں گے۔ تاریخ پر بھی اتفاق ہو گیا۔ قمردمان کائرہ صاحب راوی ہیں جو اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھے، پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سارا کچھ طے کر لیا، بس مٹھائی منگوانے کی دیر تھی۔ بیٹھے ہیں شاہد قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسد عمر صاحب، سب بیٹھے ہوئے جو مذاکراتی کمیٹی کے PTI کی طرف سے حصہ تھے۔ اتنے میں شاہد قریشی صاحب، یعنی طے ہو گیا 6 مئی کا دن ہے 2023 کا۔ اب ذرا آپ تھوڑا سا دیکھیں، 6 مئی کے بعد آپ ذرا ٹائم لائن چیک کریں۔ 6 مئی کو طے ہو گیا سارا کچھ۔ عمران خان صاحب کا فون آ جاتا ہے شاہد قریشی صاحب کو، سائٹ پر جا کر فون سنتے ہیں 5-10 منٹ، پھر وہاں فواد چودھری بھی چل کر جاتے ہیں، اور میرا خیال اسد کیسر تھے، وہ بھی، اسد عمر صاحب وہ بھی چل کر جاتے ہیں، یا کوئی اور تھا PTI کا رہنما، وہ نام میں کنفیوز کر رہا ہوں، وہ بھی جاتے ہیں پیچھے پیچھے، اور بات کر کے پھر واپس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی ہمارے قائد، ہمارے لیڈر نہیں مان رہے مذاکرات کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں باہر آ جاؤ مذاکرات سے۔ تو ہم نے کہا یہ آپ نے سارا کچھ طے کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر اس دن PTI عام انتخابات کی اس ڈیٹ پر آمادہ ہو جاتی، جو کہ اگست کے آس پاس تھی کہیں، یعنی جو انتخابات کی ڈیو ڈیٹ تھی اس سے تھوڑا پیچھے آمادہ ہو جاتی، تو عام انتخابات 6 ماہ ڈیلے نہ ہوتے، 9 مئی ظاہر PTI نہ کرتی، پھر مذاکرات ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور سب پھر الیکشن مہم کی طرف چلے جاتے۔ تو پھر حادثہ ہو گیا 9 مئی کا، عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے اور تحریک انصاف چڑھ دوڑتی ہے اداروں کے اوپر۔ ایک اور ماضی، کل ایاز صادق صاحب نے عامر میر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ جی جو مذاکرات کار ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں یعنی عمران خان صاحب، وہ ان کو کہتے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں کہ جی آپ نے پارلیمنٹ کا، قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں چلنے دینا۔ وہ یہاں آتے ہیں، شور و غوغا کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دھرنا دیا تھا 2014 میں، تو مجھے پیغام بھیجا گیا، اور سینئر لیول کے کسی افسر نے پیغام، سینئر لیول یعنی فوجی کوئی بڑے افسر ہوں گے نا، جس طرح نواز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس چل کر گیا کہ استعفیٰ لکھ لو بھائی، ہم نے لاڈلے کو لے آ کر ایم اے نہیں بٹھایا، استعفیٰ دو۔ وہ تو پھر اس وقت کی اپوزیشن اور حکومت یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ساتھ مل گئے، پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو سہارا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے لشکر کشی کے ذریعے ہم حکومت جانے نہیں دیں گے، اگر یہ ریچ چل پڑی تو پھر یہ ملک تو افغانستان بن جائے گا، جو بڑا لشکر لے کر آ جائے گا وہ آ کر حکومتیں گرا دے گا، وہ آ کر قبضہ کر لے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا، اور وہ اجلاس کئی دن تک چلا۔ پارلیمنٹ کے جو اپنا مرکزی راستہ ہے اس پر یہ جتھے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے راستوں سے ارکان جاتے تھے اور پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہوتا تھا، اور وہ اسٹرینتھ بنی حکومت کو بچانے کے لیے۔ تو اس وقت ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیغام بھیجا گیا سینئر لیول سے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں باہر، یہ پارلیمنٹ میں داخل ہو جائیں گے کچھ دیر میں، ان کے ہاتھوں میں کیلوں والے ڈنڈے ہیں اور انہوں نے آپ کو کچل دینا ہے۔ کہتے ہیں میرے پسینے چھوٹ گئے،
ایاز صادق صاحب اس وقت بھی اسپیکر تھے. میرے پسینے چھوٹ گئے, میں پریشان ہو گیا کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم بیٹھے رہے. کہتے ہیں اب بھی اسی طرح کا رویہ ہے. تو بات اصل یہ ہے کہ آج جو مذاکرات سے تحریک انصاف نے نکلنے کا اعلان کیا ہے, اس کے بعد ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ 2-3 آپشن تو میں نے پچھلے ولاگ میں ڈسکس کر لیے. وہ پولیٹیکل آپشن نہیں ہے. پولیٹیکل آپشن کیا ہے؟ یعنی ایک راستہ مل رہا تھا, اور میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی, وہ اس بات پر خوش تھے کہ مذاکرات کے ذریعے ایک سیاسی عمل کو ہم آگے بڑھائیں, تاکہ جو تیسری قوت سارے فساد کا فائدہ اٹھاتی ہے ہمیشہ, یہ اختلافات کا, سیاسی پولرائزیشن کا, عدم استحکام کا جو فائدہ اٹھاتی ہے, اس کا جو ہے وہ کردار محدود ہو. اس لیے تو میثاق جمہوریت کیا گیا تھا. اسی لیے عمران خان صاحب کو بار بار کہا گیا تھا کہ آپ مذاکرات میں آئیں, مذاکرات کے عمل کا حصہ بنیں. اسی لیے جب وہ وزیر اعظم بنے تو کہا گیا قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بلاول بھٹو نے کہا. آج کے وزیر اعظم شہباز شریف اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نے کہا, شہباز شریف صاحب نے, کہ میثاق معیشت کرنے کو تیار ہیں, آئیں آگے بڑھاتے ہیں ملک کو. یہ صاحب آستینیں چڑھا کر یہ کہتے تھے نہیں میں تو آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا, یہ تو مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں, اور آج NRO مانگتے ہوئے نہیں تھکتے. یہ جو بھی مذاکرات سے نکلے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عدالتوں سے باہر ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملنے لگا. حکومت رہائی والے سائڈ پر نہیں آ رہی, جوڈیشل کمیشن والی سائڈ پر حکومت نہیں آئے گی. آج تو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں ہم تو تیاری کر رہے تھے, اور ایک چیز جو میں ظاہر ہے جس کو غلط سمجھا, اور وہ حالانکہ وہ بڑا کیٹیگورک تھا, لکھا ہوا تھا 7 ورکنگ ڈیز, اور 7 ورکنگ ڈیز 16 اپنا جنوری سے اگر شروع کرتے ہیں تو بیچ میں ہفتہ اتوار نکال لیں تو 28 جنوری بنتا ہے. تو 7 ورکنگ ڈیز میں حکومت نے جواب دینا تھا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ابھی اپنا مشاورت ہماری چل رہی ہے. تو ان کو کہاں سے یہ تار آ گئی, بلوٹوتھ کہاں سے آیا ان کے پاس, کہ ان کو پتا چل گیا کہ جی ہم ان کو انکار کرنے جا رہے ہیں. ہم تو سوال ہوا کہ جوڈیشل کمیشن سے تو آپ نے انکار کر لیا. انہوں نے کہا کب انکار کیا, بن سکتا تھا جوڈیشل کمیشن. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ ببانگ دہل یہ اعلان کر چکی حکومت, لیکن اب حکومت اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرے گی کہ دیکھیں ہم تو آپ کو دے رہے تھے, آپ نے نہیں لیا. آپ کو مذاکرات کے ذریعے سارا کچھ دے رہے تھے جو آپ مانگ رہے تھے, آپ لینے والے بنتے. آپ کے اندر وہ ذرا طریقہ ہوتا جو سیاستدانوں کے اندر ہوتا ہے, تم آپ کو بہت کچھ دے رہے تھے. یہ حکومت کوشش کر رہی ہے اب اس طرح کھیلنے کی. عمران خان صاحب کہتے ہیں لیٹس پلے ود اٹ. اب حکومت کھیل رہی ہے. عمران خان صاحب نکلے اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا, لیکن اب حکومت اس کے ساتھ, ظاہر حکومت جوڈیشل کمیشن پر 16 جنوری کی پریس کانفرنس میں بہت کیٹیگورک کہہ چکی ہے کہ جی ہم کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی. اور مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں. عدالتوں میں چلنے والے مقدمات پر ہم کیسے کمیشن بنا سکتے ہیں؟ 9 مئی پر فیصلے آ چکے ہوئے بہت سے, تو اس پر کیسے کمیشن بن سکتا ہے؟ 26 نومبر پر ساری چیزیں سامنے پڑی ہیں, اس پر کیا کمیشن بنے؟ کرنے والے اعلان کرتے ہوئے اسلام آباد پر چڑھائی کر کے آئے تو اس پر کیا کمیشن بنے گا؟ اور رہائیاں حکومت کہہ رہی ہے عدالتوں میں اپنے مقدمات لڑیں, رہا ہو جائیں تو ہو جائیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ نہیں, آپ عدالتوں میں ہمارے مقدمات سے پیچھے ہٹ جائیں, آپ اپنے وکلا پیش نہ کریں, آپ لکھ کر دے دیں کہ جی ہم نے مقدمات ختم کر دیے. تو وہ حکومت دینے کو تیار نہیں. جب حکومت کچھ دینے کو تیار نہیں تھی تو پی ٹی آئی نکل گئی. اس کے باوجود وہ جو ایک بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی 28 ہم نے تو ابھی تک آفیشیلی آپ کو لکھ کے نہیں دیا نا, ہم نے تو لکھ کے دینا ہے آپ کو. 28 جنوری تک آپ انتظار کرتے. اور دوسری جو بات کی ہے عرفان صدیقی صاحب نے وہ یہ کہ جس طرح آپ نے ہمیں مطالبات لکھ کر دیے ہیں اس طرح آپ ہمیں انکار بھی لکھ کر دے دیں کہ جی ہم مذاکرات سے الگ ہو گئے, تاکہ کل کو ہمارے اوپر نہ آئے. ہم تو آپ کے مطالبات مان رہے تھے. اب یہ سیاستدان اس طرح پینترے بھی بدلتے ہیں, جس طرح پی ٹی آئی بدلتی ہے, عمران خان بدلتے ہیں, وہ بھی بدل رہے ہیں. پہلے انہوں نے انکار کر دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو مان رہے تھے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں وزیر دفاع کہ حکومت سے وہ جو پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں نا پی ٹی آئی کے, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں پی ٹی آئی والے. اور حکومت کے ساتھ مذاکرات سے انکار پر وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے والوں کو خود بھی پتا تھا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. پی ٹی آئی والے کسی بھی بات پر مخلص نہیں اور نہ ہی اپنے لیڈر کے ساتھ مخلص ہیں. مذاکرات سے انکار کی کوئی بنیاد نہیں. علی امین گنڈا پر خود اعتراف جرم کیا ہے انہوں نے کہ لوگ ہمارے تھے. 9 مئی علی امین گنڈا پور کا وہ جو ایک انٹرویو تھا
اس میں کیا نام ہے ان کا، وسیم بادامی صاحب کے ساتھ یار میں، انہوں نے کہا ہاں ہمارے لوگ تھے، جب آپ ہمارے لیڈر کو اس طرح گرفتار کرو گے تو لوگوں کا جذباتی ریئیکشن تھا، ہمارے لوگ تھے، ٹھیک ہے ہمارے لوگوں نے کر دیا، تو اس میں مطلب وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اچھا اب جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے گڑبڑ ہو گیا تحریک انصاف کا، جو میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر نئی آزمائشیں، نئے امتحان شروع ہوں گے، مذاکرات کے ذریعے ملاقاتوں کا راستہ نکال لیتے ہیں، معاملات کچھ مطلب سی بی ایم سی، یہ بیسیکلی اس میں کچھ ملنا نہیں تھا پی ٹی آئی کو، اعتماد کی بحالی کے لیے مذاکرات ضروری تھے کہ آپ آخری وقت تک لے کر جاتے مذاکرات کو، اور مذاکرات میں کبھی بھی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ سارا سال چلتے رہیں مذاکرات، 2 سال چلتے رہیں، یہ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں، 1 2 3 4 نشستیں ہوتی ہیں، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے تک مذاکرات چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں اور 2 سٹنگز میں آپ کہیں کہ یہ ہمارے مطالبات مان لیا ہم ورنہ باہر، تو پھر مذاکرات کس چیز کے؟ اگر آپ یہ گھر سے سوچ کر آئیں کہ جی یہ مطالبات نہیں مانیں گے تو ہم باہر، دیکھیں سیریس میٹنگ ایک ہوئی ہے اور وہ بھی مذاکرات کے انٹروڈکشن کے تعارف کیجیے یہ ہمارے مذاکرات ہیں، اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، تو پھر خواجہ آصف صاحب کی بات کو اگر میں لے لوں تو یہ بھی ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے تو سنجیدہ نہیں ہیں، وہ تو نہیں چاہتے عمران خان صاحب رہا ہوں، عمران خان صاحب رہا ہوں گے تو سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ بہرحال اب اصل امتحان، جو بڑا امتحان ہے، ابھی تک عمران خان صاحب امتحانات سے ہی گزر رہے ہیں، لیکن بڑا جو امتحان ہے نا، جو سی ایس ایس سے بھی بڑا امتحان ہو سکتا ہے، وہ عمران خان صاحب کا ابھی آگے آئے گا آگے چل کر۔ اچھا اب قومی اسمبلی نے آج نا ایک بل منظور کر لیا ہے، پیکا اپنا ایکٹ، ترمیمی ایکٹ، اور اس میں جو جھوٹی خبر ہوگی، جعلی خبر ہوگی، اس پہ سزائیں اور جرمانے تجویز کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس اتھارٹی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ جو مواد ایسا ہے جو کسی کی پگڑیاں اچھالنے والا ہے، جو جھوٹا مواد ہے جو کہ آج کل چل رہا ہوتا ہے، وہ ہٹایا جا سکتا ہے۔ پھر سوشل میڈیا کیا ہے اس کی تعریف ہے اس میں، اور ویب سائٹس، اپلیکیشن یا مواصلاتی نظام، مواصلاتی چینل بھی اس کی نگرانی میں آ گئے، زیر نگرانی میں آ گئے، اور ایف آئی اے سے یہ معاملہ لے لیا گیا، سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے کی ختم، اب یہ اتھارٹی ریگولیٹ کرے گی، اس کی بہت ضرورت تھی۔ اب اس میں یہ اتھارٹی جو ہے اس کے چیئرپرسن سمیت 6 ارکان اس میں ہوں گے، وفاقی حکومت 3 سال کے لیے اس کا چیئرپرسن یا چیئرمین اس کو مقرر کرے گی، اور 3 ارکان کا تقرر کرے گی، سیکریٹری اطلاعات، سیکریٹری آئی ٹی، چیئرمین پی ٹی اے، اتھارٹی کے ممبران ہوں گے، اور اس کے علاوہ جھوٹی خبر پر جو اصل چیز ہے 3 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ، اور سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونلز اس پر قائم ہوں گے۔ مواد جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جس طرح بے ہنگم ہو گیا، ہر بندے نے موبائل پکڑ لیا، کسی کی پگڑی اٹھا لیں، بلیک میل کرتے رہیں، بیٹھ کر ویلاگ کریں، جھوٹ سچ بات کریں، ٹویٹ کر دیں، مطلب جس طرح چل رہا ہے، اور خاص طور پر یہ تحریک انصاف والے، ویسے سارے اس سے بری ذمہ نہیں ہیں، یہ پیپلز پارٹی والے بھی کر رہے ہیں، نون لیگ والے بھی کر رہے ہیں اس طرح۔ اور پھر اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے حامی یا پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر چلنے والے ولاگر سے سارا کچھ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں روکنا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اس کی آڑ میں ماضی کی طرح اظہار رائے کی آزادی نہ دب جائے، تو اس کو بیلنس ہونا چاہیے، صحافتی تنظیموں کو لوپ میں لینا چاہیے تھا، لیا جانا چاہیے۔ اگر پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں اس معاملے کو لے کر ہمیں آزادی صحافت پر کوئی قدغن آئے گی، تو ان کی بات کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، تحفظات دور ہونے چاہیے۔ پیکا ایکٹ جو ہے نواز شریف صاحب نے بنایا تھا 2016 میں، ظاہر اس وقت یہی ہو رہا تھا، پی ٹی آئی نے آغاز کیا تھا پروپیگنڈا کا، تو وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ تو استعمال نہیں ہوا، کیونکہ سسٹم عمران خان کی محبت میں گرفتار تھا، اسٹیبلشمنٹ سے لے کے جوڈیشری تک، تو اس وقت تو پی ٹی آئی کے خلاف کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ لیکن بعد میں جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو مسلم لیگ نون کے کارکن بیچارے پیکا ایکٹ کے تحت جیلوں میں رہے، اور بڑے عرصے تک رہے، روتے رہے کہ بھئی ہماری پارٹی بھی ہمارے پیچھے نہیں آ رہی۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ دور نکل جائے اور پھر یہ حکومت اپوزیشن میں آ جائے تو پھر یہی لوگ اس میں رگڑے میں آئیں، کیونکہ اس کو بڑا بیلنس ہونا اس کا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت بات سنتی ہے یا جس طرح انہوں نے بغیر کسی ڈسکشن کروائے پاس کروا لیا تو اسی پر مصر رہتی ہے۔ اگر حکومت بضد رہے گی تو نقصان ہوگا۔
حکومت کو بات بھی سننی چاہیے اور اس پر بحث بھی کروانا چاہیے، اور اس طرح کے قوانین تو طویل بحث کے بعد پاس ہونے چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔